ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں 10,218 مسنگ پرسن کے کیسز ہیں۔ یہ مسنگ پرسن کے جو کیس ہیں یہ آج سے نہیں، یہ 40 سال سے پاکستان میں اور اس گرد و نواح کے یہ ایشو ہے۔ اور یہ تحفہ ہمیں تب ملا جب ہمارے گرد و نواح میں جب وار آن ٹیرر شروع ہوئی۔ پاکستان از ون آف دا فیو کنٹریز ان دا ورلڈ جس نے آلموسٹ 78% کیسز مسنگ پرسن کے ریزالو کر لیے۔ تقریباً 7,000 کچھ کیسز جو ہیں ہم پہلے ہی ریزالو کر چکے ہیں۔ ہمارے جو ہمسایہ ممالک اور دنیا کے اور ممالک دیکھے جائیں تو یو این میں اس وقت 100 سے زیادہ ایسے ممالک ہیں جس میں مسنگ پرسن کا کیسز چل رہے ہیں، جس میں انڈیا ہے، جس میں بنگلہ دیش ہے، جس میں امریکہ ہے، جس میں برطانیہ ہے، اور ایسے ایسے ملک ہیں جس طرح اگر آپ امریکہ کی بات کریں 5,000 سے زیادہ کیسز مسنگ پرسنس کے چل رہے ہیں، 3,000 کے لگ بھگ برطانیہ میں چل رہے ہیں، 3,500 کے لگ بھگ انڈیا میں چل رہے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں نان اسٹیٹ ایکٹرز اور پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں اس کو اس طرح کا رنگ دیتے ہیں کہ جس طرح ہماری اپنی ایجنسیز اس میں انوالو ہیں، اس طرح کا رنگ دینا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی پاکستان کو، اسٹیٹ کو ڈیفیم کرنے کے لیے کہ پاکستانی ایجنسیز ان چیزوں کے پیچھے ملوث ہیں۔ پاکستان کی اسٹیٹ ایجنسیز ان کی ہمیشہ ایک رائے رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے بارڈرز کو سیف رکھا جائے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی کہ ان میں ایسے لوگ وہ بھی ہیں گمشدہ جن کا غلط تنظیموں کے ساتھ یا ٹیررزم آرگنائزیشن، نان اسٹیٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ ایک رابطہ رہا ہے، اور اسی فریم ورک کو ڈیوائز کرنے کے لیے یہ حکومت دن رات محنت کر رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے اور اپنا جواب بھی دے گی انشاءاللہ کہ وہ جو فارمولا ہے اس سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جو پاکستان کو نقصان دینا چاہتے ہیں یا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے الگ کیا جائے، اور ایسے مسنگ پرسن کے کیسز جہاں لوگوں کے اپنے ذاتی مفاد یا ایشوز چل رہے ہیں ان کو اسٹیٹ کے اوپر نہ ڈالا جائے۔ اگر اسٹیٹ نے آج تک اتنی زیادہ ایشوز اور چیزوں کو ریزالو کر لیا ہے تو انشاءاللہ آگے آنے والے ٹائم پہ اور چیزوں کو بھی ریزالو کرے گی، اور وہ لوگ جو پاکستان کے ایز این انسٹیٹیوشن ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بے نقاب ہوں گے، اور گورنمنٹ اپنا رول پلے کرتی رہے گی، اور انشاءاللہ پارلیمنٹ کے سامنے ابھی جب سیشن شروع ہوگا تو رپورٹ رکھی جائے گی اور اس رپورٹ کو پھر انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ میں بیرسٹر عقیل صاحب اس کیس کے اوپر اور فراز صاحب کے کہ کچھ شر پسند عناصر، نان اسٹیٹ ایکٹرز، ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق بھی ہے، ایفیلیشن بھی ہے، اور اس وجہ سے اگر مثال کے طور پہ اسی سال اگر آپ دیکھیں تو 2024 میں آپ کو یاد ہوگا کہ گوادر پورٹ کا جو انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد نوشکی کا انسیڈنٹ ہوا، مچ کا انسیڈنٹ ہوا، لانڈی سوسائڈ اٹیک بھی ہوا، اور یہاں پہ جو چائنیز اور جاپنیز فورن انویسٹرز کام کر رہے ہیں، ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو شاید کئی بار اپنے آپ کو اس مسنگ پرسن کی لسٹ میں بھی کمیشن کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی ایسے لوگ شاید وہ اپنی ملازمت کی غرض سے انلیگلی بارڈر کراس کر کے یا اپنے کسی ذاتی فیوڈ کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے چھپ جاتے ہیں، تو اس کو بھی مسنگ پرسن کے ایمبٹ میں لیا جاتا ہے۔ تو خدارہ تھوڑی سی ہمیں اس پہ کلیئرٹی چاہیے۔ مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے وہ بڑا سیریس ایشو ہے، اور حکومت کی ایک بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ کسی کے انسانی حقوق اور بالخصوص مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ حکومت ہر طرح کی اسسٹنس، ہر طرح کی سپورٹ، اور اس کے ساتھ جس طرح کی بھی ہمیں معاونت کا کہا جائے گا حکومت وہ معاونت فراہم کرے گی۔ لیکن تھوڑا سا یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں خود ہیبیس کارپس کے کیسز میں اسی عزت مآب عدالت میں پیش بھی ہوتا رہا ہوں، دانیال صاحب بھی ہوتے رہے ہیں۔ تھوڑا سا ایک پروسیجر کو دیکھنا پڑے گا کہ ہیبیس کارپس کے یا مسنگ پرسن کے جو اگر ان کی ڈیٹینو کی ریکوری ہے تو اس کے حوالے سے اس کے کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ضرور ہوتا ہے۔ جس طرح
बलोच स्टूडेंट्स का केस है तो आपको बखूबी वाकिफ़ है कि अगर वाक़तन कोई बग़ैर किसी वजह के अगर किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने अगर किसी को पकड़ा हुआ है तो हुकूमत डेफिनेटली मुआवनत फराम करेगी और उसको ऑन रिकॉर्ड लेके आएगी। लेकिन अगर कोई किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक़ रखता है या नॉन स्टेट एक्टर है और मुल्क को और मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाता है तो उसके साथ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उसको आयरन हैंडेडली लिया जाएगा। हम बहसीयत हुकूमत तमाम तर जो मुआवनत है, तमाम तर जो सपोर्ट है वो हम फराम करने के लिए तैयार हैं और फराम कर भी रहे हैं। जहां आपको याद होगा कि PDM के टाइम पे भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक़्त इसी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे। उस टाइम के चीफ जस्टिस के सामने वो पेश हुए और कई वज़रा भी पेश हुए। तो ये इशू एक नादिर मौका है इस इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस या मिसिंग पर्सन के इशू को वंस एंड फॉर ऑल इसके ऊपर कानून साजी करके इसको बाकायदा तरीके से हमें डिसाइड करना चाहिए। और लेकिन ये बात भी रखें क्योंकि ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू है और इस पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो इशू पे पार्लियामान को भी हमने एतमाद में लेना है और कमेटी ऑलरेडी हमने तश्कील पिछली हुकूमत में भी दी हुई थी और अभी भी हम इस पे कमेटी तश्कील दे रहे हैं और कैबिनेट कमेटी इस पे बनेगी। अगर कोई ऐसी ऑब्जर्वेशंस या कोई ऐसी रिकमेंडेशंस किसी भी इदारे से आती हैं बशमूल हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट के तो हुकूमत वक्त उसको डेफिनेटली कंसिडर भी करेगी, उसको लेजिस्लेशन में इनकलकेट भी करेगी और उसको एक पॉलिसी फॉर्मेशन की तरफ लेके जाएगी ताकि ये इशू वंस एंड फॉर ऑल हम डिसाइड करें, बजाय इसके कि रोज़ इस तरह की हेबियस पिटिशंस या मिसिंग पर्सन का जो इशू है वो अदालतों में आए। तो हुकूमत का सीरियसनेस लेवल आप ये देख सकते हैं कि पिछले कई सालों में मुख्तलिफ अदवार में ये इशू काफ़ी हद तक 78% जो है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।